اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین باتمکین ARYQ TV پر شہرہ آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے؟ جو بندہ قرآن کو سیکھتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب السنہ کے اندر رقم ہے، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ کے اندر رقم ہے، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مقام عسفان پر حضرت نافع بن عبد الحارث جو کہ مکہ کے گورنر تھے، ان کی ملاقات امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا، اے حضرت نافع، تو وادی مکہ پر اپنی جگہ پر کس کو نائب مقرر کر کے آیا ہے؟ وہ گورنر تھے مکہ کے۔ تو آپ نے عرض کی، امیر المومنین، میں اپنی جگہ پر میں ایک شخص کو ابن ابزئی کو جا کے مقرر کر کے آیا ہوں اپنا نائب۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو مولا ہے، آزاد کردہ غلام تھا، تو آپ ایک آزاد کردہ غلام کو مکہ کا اپنا نائب بنا کے آ گئے ہو؟ تو آپ نے عرض کی، امیر المومنین، اس کے اندر 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ قرآن پاک کا علم رکھتا ہے، دوسرا وہ میراث کا علم رکھتا ہے، اور تیسرا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نافع، کریم آقا نے سچ فرمایا تھا کہ قرآن پاک کے علم کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک بندوں کو بندوں پر فوقیت عطا فرما دیتا ہے، اور جو اسے اعراض کرتا ہے وہ اسے پست کر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہماری خوشبختی ہے بہت بڑی علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ آج پھر ان کے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی، اور کینیڈا سے تشریف لائے عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن فضیلت الشیخ جناب قبلہ قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسا آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے شفقت فرمائی، دوبارہ ٹائم عطا فرمایا، آیات ربانی سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ إنه على رجعه لقادر
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ناظرین مکرم، آپ نے محترم قاری صاحب سے آیات ربانی سماعت کی ہیں، ان کا ترجمہ خلاصہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا پیغام خداوندی پنہا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ قدسیہ۔ جی شکریہ قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 30ویں پارے سے ہم قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے قاری صاحب، اور بڑی ہی عظیم الشان سورہ مبارکہ، کیا بات ہے، سورہ الطارق۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جی قاری صاحب، سبحان اللہ۔ یہ سورہ الطارق، طارق نہیں ہے، ہاں، الطارق، الطارق، ہاں طارق۔ یہ 30ویں پارے میں نزول کے اعتبار سے 36 نمبر سورہ مبارکہ ہے، مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے 86 نمبر ہے اس کا۔ طارق کہتے ہیں اس روشن ستارے کو جو رات کو طلوع ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور ہر اس شخص کو، ہر اس مہمان کو، ہر اس وزٹر کو جو رات کو آپ کے پاس آئے، ہاں اس کو بھی طارق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک، یعنی اس کا تعلق رات سے ہے، رات سے، لائٹ سے، لائل سے، یعنی نائٹ وزٹر جو بھی ہوگا اور نائٹ ویزیبل جو بھی ہوگا، رات کو جو نظر آئے، دکھائی دے، چمکے، یا آئے مہمان آئے۔ اسی طرح علماء لغت نے لکھا ہے جو آ کے طارق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی، اب اس پہ جدید ناسا نے ریسرچ کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ستارہ طارق ڈھونڈا ہے انہوں نے قاری صاحب۔ اللہ اکبر، اس وقت دریافت ہو چکا ہے یہ ستارہ واہ، علم فلکیات میں، ٹھیک ہے، اور وہاں یہ آواز آتی ہے اس ستارے میں، میں نے وہ آواز سنی ہے، اللہ، جو دستک کی آواز ہوتی ہے نا، ٹک 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 ٹک، اللہ ٹک، اکبر، یہ آواز آ رہی ہے وہاں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ طارق اس کو کہنے کی وجہ اہل لغت نے یہ لکھی ہے کہ رات کو جو بھی آتا ہے نا، واہ واہ، اسے پہلے آپ کو وارن کرنا پڑتا ہے، دستک دینی پڑتی ہے، نوک کرنا پڑتا ہے، یا کھنگارنا پڑتا ہے، اپنے آنے کی اطلاع دینی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ جو وائبریشن ہے اصل میں وہ سبب ہے اس کے طارق ہونے کا۔ ٹھیک ہے، نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایک صحابی ہیں حضرت خالد العدوانی رضی اللہ عنہ، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ثقیف میں جب طائف میں اور اس سائڈ پہ حضور علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے نا، جی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی، ذرا دیکھیں، ان ایک قبیلے کو دعوت دی جا رہی ہے دین کی، اور جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں نے سنا کہ حضور علیہ السلام اس وقت ہماری طرف آتے ہوئے سورہ طارق کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ادائیں ہیں خفیہ قاری صاحب جن سے ہم لوگ محروم ہیں۔ اللہ اکبر، اور کہتے ہیں بعد میں نے اس صورت کو زمانہ جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام لانے کے بعد اس کو پڑھا۔ سبحان اللہ، تو مجھے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ وحشی بن حرب کو اتنی آیتیں پہلے سے کیسے پتہ تھیں؟ واہ واہ واہ، اور بڑا اچھا سوال تھا جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی نا، یہ تھی جی، بالکل، وہ اس لیے تھیں۔ واہ واہ، یہ اس کی دلیل ہے مسند احمد کی یہ حدیث، واہ واہ، کہ جو قرآن وہی آیت صورتیں اترتی خاص طور پہ مکہ کے دور میں، تو عرب چونکہ فصاحت کے عاشق تھے، کلام کے، شاعری کے، اور اچھے نادر کلام کے، اس لیے اس کو ایمان لائیں نہ لائیں مان لیتے تھے، واہ واہ واہ، اور یاد کیا کرتے تھے اور قرآن تو پھر معجزہ تھا، سبحان اللہ، وہ تو عام اچھے شعر کی بھی داد دیتے تھے۔ تو سورہ الطارق، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سنن نسائی میں ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مغرب پڑھائی، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ مجتہد صحابہ میں ہے، ٹھیک، 1,14,000 یا 24,000 میں 14 مجتہد صحابہ ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، صاحب فتویٰ، لیجسلیشن اتھارٹی، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ مغرب پڑھائی تو پہلی میں بقرہ پڑھ دی، سورہ بقرہ، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ دی۔ اللہ، سوچیں کیا ہوا، حال کیا ہوا ہوگا نماز کو، بوڑھے کو، بزرگ، ضعیف، ذوق تھا، جی، تعلق بالقرآن تھا۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کو شکایت گئی، کسی مقتدی نے کہا کہ حضور، ان کا تو چلو اپنا ذوق تو صحیح، لیکن چونکہ جماعت میں یہ حکم ہے کہ من اما للناس فلیخفف عنہم، جو جماعت کروائے لوگوں کی وہ ہلکی، اکیلے جب پڑھنا ہے پھر سورہ بقرہ آل عمران چاہے ایک ہی رکعت میں پڑھو، پورا قرآن ایک رکعت۔ جب شکایت گئی تو آقا کریم علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی معاذ بن جبل کو، اور فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تم پہلی رکعت میں سورہ والشمس پڑھتے،
اور دوسری رکعت میں سورہ والطارق پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا. سبحان اللہ. یہ سورہ الطارق جو ہے قاری صاحب وہ سورہ مبارکہ ہے جس کا آغاز قسموں سے ہوا ہے. قسموں سے. بسم اللہ. قرآن پاک میں ظاہر ہے قسموں کی بات ہوئی ہے جی. قسمیں کھائی گئی ہیں والتین والزیتون وطور سینین. یہاں میں ذرا آج توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آسمان کی طرف. اس پر ایک مستقل ہم یا 2 پروگرام کریں گے صرف آسمان پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. قرآن پاک میں جو آسمان کا ذکر ہے ٹھیک ہے. رب السماوات والارض بار بار آتا ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض بار بار آتا ہے. والسماء وذات البروج آتا ہے. والسماء والطارق آتا ہے. آسمان کی قسمیں بار بار کھائی گئی. ٹھیک ہے. یہاں بھی آغاز اسی سے ہو رہا ہے آسمان کی قسم. ٹھیک ہے. تو اے لوگو اے اللہ کے بندو ذرا آسمان کی قسم کھانے والا رب جو آسمان کا خالق ہے ذرا اس نے یہ بھی فرمایا فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت. واہ 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 سبحان. ذرا آسمان کو عبادت کی نیت سے بھی دیکھ لیا کرو ثواب ہوتا ہے. تو مجھے تو قرآن نے یہ سمجھایا ہے کہ بھئی آسمان کو دیکھنا آ جائے تو آسمان کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو رب کائنات نے آسمان کی قسم فرمائی ہے قرآن پاک میں اور ساتھ کہا والطارق. ٹھیک ہے. وہ اب اس کی عظمت کا اس سے بڑا اظہار کیا ہوگا کہ اس کا پیدا کرنے والا خالق ہی خود اس کی قسم فرما رہا. ٹھیک ہے. والطارق آسمان کی الگ سے قسم ٹھیک ہے. اور طارق جو رات کو طلوع ہونے والا ستارہ ہے اس کی اللہ قسم. اس کی قسم. وہ خاص الخاص ستارہ ہے. اور ساتھ کہا اور آپ کیا سمجھے کہ وہ رات کو طلوع ہونے والا کیا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس کی؟ اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہمیں بعد میں سمجھا اب میں بتا دیتا ہوں. جی بعد میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے. جی صحیح. ناظرین مکرم ہمارے ساتھ رہیے. ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں. ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد. ٹھہر کر پڑھا کرو. جی مکرم محترم ناظرین ترتیل القرآن پروگرام میں شامل ہیں اور سورہ والطارق کے حوالے سے حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور اس میں کیا گوہر نایاب ہیں. جی ڈاکٹر صاحب قبلہ. تو فرمایا وما ادراک ما الطارق. ٹھیک ہے. النجم الثاقب. ساتھ ہی آگے بتا دیا اگلی آیت. واہ واہ. یہ بہت ہی چمکدار ستارہ ہے. نجم الثاقب بڑا روشن ستارہ ہے. اب ذرا اس کا فنکشن سمجھ لیں آج قاری صاحب. بہت ہی یہ خاص یعنی پہلے کہا تمہیں ادراک نہیں ہے طارق کا اور ساتھ ہی کہہ دیا نجم الثاقب. نجم الثاقب. واہ واہ واہ. روشن ستارہ. اب ذرا اس ادراک کی بھی ایک جھلک دیکھیے ذرا. بسم اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسند احمد کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ بہت ضعیف یہ معمر صحابی تھے حضرت عبد الرحمن التمیمی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک. کہتے ہیں کہ ایک رات آئی ہے سیرت طیبہ میں قاری صاحب ایسی اللہ کہ شاید ہی اس جیسی رات اس نوعیت کی کبھی آئی ہو. اللہ. یہ میں آج اس روایت کے حوالے سے میری بڑے مدت سے خواہش تھی تو الحمدللہ آج سورہ طارق کی برکت سے یہ مضمون سامنے آ گیا ہے. ایک رات ایسی بھی آئی ہے قاری صاحب شیاطین ابلیس اس کی پوری شیطانی فوجوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ براہ راست حملہ کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اس معمر صحابی سے ان لوگوں نے پوچھا کہ اب وہ رات آپ کو یاد ہے آپ اس وقت مسلمان تھے اور صحابی بن گئے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا. جی جی. اب وہ واقعہ کیا تھا اور آقا کریم علیہ السلام نے اس رات کیا کیا تھا جس رات شیاطین نے آپ کے خلاف سازش کی تھی اور مکر کیا تھا یعنی آپ کو ایذا پہنچانے کا ہیلہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ اس رات شیاطین آپ کے پاس وادیوں گھاٹیوں پہاڑوں سے نازل ہو گئے تھے اکٹھے ہو گئے اللہ. فوج بن کے حملہ کر دیا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام. واہ 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 واہ. ان میں سے ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا اور وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ چہرہ مقدس جلانا چاہتا. پھر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. آپ نے پوچھا میں کیا پڑھوں؟ سیدنا جبریل امین نے کہا آپ پڑھیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يترك بخير. اللہ اکبر. یا رحمان. سبحان اللہ. یہ بڑی خاص الخاص دعا مل گئی قاری صاحب. واہ واہ واہ.
حفاظت کے لیے، استعاذہ اور پناہ کے لیے شر شیاطین سے، ہر قسم کے شرور و بلیات اور ہر قسم کے آفات، ہر قسم کے سحر عطا فرما دی سرکار نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور سیدنا جبریل امین لے کے آ رہے ہیں اسپیشل، اس ایمرجنسی سچویشن میں لائے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ الفاظ اس میں طارق کے آ گئے ہیں، جی آگے۔ یعنی میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جس کو اس نے پیدا کیا اور زمین میں منتشر کیا، اور ہر اس شر سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور ہر اس شر سے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی شر دو طرفہ ہے، ٹھیک ہے، اترتا بھی ہے چڑھتا اور زمین سے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے۔ رات کے فتنے الگ ہیں، دن کے فتنے، اور ہر طارق یعنی رات میں، کیونکہ شیاطین کے زیادہ تر اثرات رات میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ شر سے سوا اس طارق کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحمان یا رحمان۔ فرمایا یہ کلمات کا پڑھنا تھا واہ واہ، کہ وہ سارے شیاطین رفع ہو گئے، وہ جو آگ تھی وہ بجھ گئی، کیا بات، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان واہ، کو شکست سبحان فاش عطا فرمائی۔ آئیے بڑھتے ہیں آیات قرآنی کی جانب۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بسم اللہ۔ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، سورہ طارق کا آخری حصہ بھی آپ نے سماعت کیا، اور اس کے اندر کیا پیغام خداوندی پنہا ہے، ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سورہ طارق ہے قاری صاحب، بڑی جامع سورہ مبارکہ ہے، بڑی مفصل ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی محدود ہوتا ہے جی ڈاکٹر صاحب کی، اس پروگرام میں، تو میں چاہ رہا ہوں جو طارق ہے اور جو نجم الثاقب ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم سمجھ لیں۔ نجم الثاقب آگے اس کی مزید قرآن نے خود ہی تفسیر کر دی ہے، طارق کی تفسیر ہے نجم الثاقب، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو بہت زیادہ چمکدار ستارہ ہے، اور اس کا فنکشن یہ ہے ایسی روشنی جو کسی سامنے موجود پردے کو پھاڑ کے کراس کر کے دوسری طرف چلی جائے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، النجم الثاقب، ستارے تو آسمانوں پہ لاکھوں کروڑوں گنت چمک رہے ہیں نا، ہر ستارہ نجم الثاقب نہیں ہے، ہر ستارہ طارق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کی روشنی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جوپیٹر دیکھیں تو بہت چمک رہا ہوتا ہے، یہ ایسا غیر معمولی جسے عربی میں الکوكب الدری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو موتی کی طرح چمک رہا ہو، ہیرے کی طرح جو باقاعدہ سپارک کر رہا ہو، وہ ستارہ ہوگا الطارق یا نجم الثاقب۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پاس اندھیرا دور کرنے کے لیے، یعنی اس کو آج کی میں اصطلاح میں کہوں تو لیزر لائٹ ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، لیزر لائٹ جو کراس کر سکتی ہے سامنے موجود کسی پردے کو، حجاب کو، دیوار کو۔
اب اس سورہ طارق کا یہ ایک تو اس حدیث پاک سے ہم نے اور اس دعا یہ اور کتب حدیث کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے اور جگہ جگہ محدثین نے اس کو نقل کیا اسی حدیث کے تحت۔ علامہ سعیدی نے بھی اس کو تبیان القرآن کے اندر لائے ہیں، اسی سورت کی تفسیر میں مسند احمد اور معجم کبیر طبرانی، مسند ابی یعلا اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں بھی لائے، اور بھی بڑے بڑے محدثین اس دعا کو لائے ہیں، اور ذرا سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا اکثر کتب وظائف میں بھی موجود ہے۔ جی اب سمجھنا یہ ہے، آج ایک بات بڑی ضروری ہے، جو لوگ وظائف اور دعائیں اور اوراد وغیرہ پڑھتے ہیں نا، اسی سورہ مبارکہ اور سورہ طارق کی برکت سے اس بات کو سمجھیں کہ آپ اگر کسی چیز کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں نا بطور ورد، تو اس کی کیفیت اور تاثیر اور ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور جب آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہوں کہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی حقیقت اور فنکشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ بدل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ائمہ صوفیہ نے اور اہل جو ذکر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ تعداد میں آپ بہت زیادہ تعداد میں کوئی وظیفہ اگر پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، آپ کو اس کا معنی مفہوم نہیں پتہ، بس آپ نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے، بطور ورد پڑھی جا رہے ہیں، جی، تو اس میں تعداد اور کوانٹٹی پھر بہت مطلوب ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو اس کا فہم حاصل ہے، ادراک اور شعور معلوم ہے، اور اگر صاحب حال ہیں اور اس کا مشاہدہ بھی حاصل ہے، تو پھر وہ تھوڑی تعداد میں بھی وہ کام کرے گا واہ واہ، جو دوسرے آدمی کی زیادہ تعداد میں بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب قبلہ، اگر اس کا فہم نہ ہو، علم کا نہ پتہ ہو، لیکن وہ ورد کر رہا ہے، اس وہ کے کام ساتھ کرے گا، ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، اثرات بھی ہوں گے، یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ بھی معلوم ہو تو کرتا ہے کام، کرتا ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ معلوم ہو فہم تو ہو جائے، کمال وہ بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا، وہ اضافہ ہو جائے گا اس کے اندر۔ اسی طرح یہ نجم الثاقب جو ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی جو ہے نا یہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، نفوذ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھیلنے والی روشنی ہے۔ اور اس ستارے کا ایک خاصہ یہ ہے جو سورہ صافات میں قرآن پاک میں آیا نا قاری صاحب، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، آہا سبحان اللہ، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آیا شہاب ثاقب کا ایک اور جگہ۔ وہ کیا ہے کہ وہ جو شیاطین جاتے ہیں نا اوپر آسمانوں پہ فرشتوں کے پاس سے خبریں لینے اور چرانے، ان کے لیے بھی شہاب ثاقب ان کی طرف فائر کیے جاتے ہیں، فرشتوں کی طرف، انگارے کی طرح، انگارے کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ، اور وہ شہاب ثاقب اصل میں حقیقت میں کیا ہے؟ جیسے آج کل آپ سمجھ لیں ایک گائیڈڈ میزائل ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ایک میزائل ہے، ایک گائیڈڈ میزائل ہے، صحیح، جس نے ٹارگیٹڈ نشانہ لگانا ہے پہلے سے طے شدہ۔ تو ان شیاطین کے خاتمے کے لیے اللہ کی طرف سے ملائکہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ شہاب ثاقب کے ذریعے ان پر فائر کرتے ہیں۔ تو اس کا کمال یہ ہے کہ جیسے یہ سوراخ روشنی اس کی کرتی نا، ایسے ہی فرمایا یہ وہ ستارہ ہے جب شیطان اس کو دیکھتا ہے تو یہ شیطان میں سوراخ کر دیتا، اللہ اکبر، یعنی شیطان میں نفوذ کر کے اس کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو طارق کہتے ہیں کہ رات میں طلوع ہو رہا ہے، رات میں ظاہر ہو رہا ہے، اور کام کیا کر رہا ہے کہ جب کوئی سورہ طارق کی آیات تلاوت کرتے ہیں نا قاری صاحب بطور وظیفہ، اور یہ والی دعا، اگر یہ دعا یاد نہیں آ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم ثاقب، بس اتنا اس کو ذرا وظیفے کو اپنا معمول بنا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ والی ساری برکات اور فیوزات آپ کو نصیب ہوں گے جو یہاں بتائے جا رہے ہیں اس کی تفسیر میں، حفاظت کے لیے بھی، برکت کے لیے بھی، رحمت کے لیے بھی، ثواب کے لیے بھی، جس مقصد کے لیے۔ یعنی اگر کوئی جادو ٹنا ہوا ہو تو یہ آیات مجرب ہیں اس میں، اللہ اکبر، کیونکہ یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس کا، اور یہ قرآن ہے، مشہور صورت ہے، لیکن اس کا یہ پہلو عام طور پہ سامنے نہیں تھا، اس لیے طارق کا معنی جب سامنے رکھ کے آپ اس کو تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے زمینی اور آسمانی جو اثرات باتیں وہ بھی ختم ہو گئے، الحمدللہ۔ ناظرین مکرم، ماشاءاللہ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو، اور یقین کریں بہت سے عقدے کھولتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ مزید عقدے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ جی محترم مکرم ناظرین، باتمکین ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور قرآن کا نور اس پروگرام کے ذریعے ہمارے قلب و روح میں داخل ہوتا ہے۔ ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ عظیم قاری قرآن جلوہ فرما ہے۔ آئیے قرآن پاک کی آیات سماعت کرتے ہیں۔ جی قبلہ کیسے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ناظرین مکرم، الحمدللہ آپ نے سورہ فیل کی سماعت کی ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر کیا پیغام خداوندی پنہا ہے، شعر آفاق واقعات ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فیل ہے قاری صاحب، جی ڈاکٹر اور 30واں پارہ ہے. اللہ اکبر. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مشہور و معروف ہے. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، جی واہ واہ. اور کیا ان کا جو داؤ تھا اس کو تباہی میں نہ ڈالا، برباد نہ کیا، خراب نہ کیا، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں جماعتیں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں ایسے کر دیا جیسے کھائی ہوئی کھیتی اور بھوسا ہوتا. آہا واہ واہ. امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں جو مضامین لائے ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں 2-4 بڑے اہم بہت ہی قیمتی نقطے تھے قاری صاحب. ٹھیک ہے بسم اللہ. میں چاہا کہ آج اس کو اچھا ڈاکٹر صاحب قرآن میں پہلے ایک سوال کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ یہ جو علم تارا یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اور سرکار کو کیا کہا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا، ہاں تو کریمہ کا تو بعد میں جلوہ گر ہوئے، تو یہ اس میں 40 سال پہلے، جی جی 40 سال پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تو کہا جا رہا ہے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ہاں جی یہ بھی عجیب نقطہ سمجھنے والا ہے قاری صاحب. سبحان اللہ. دیکھیے وہ سال جس میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کو عام الفیل کہتے ہیں، یس سر. ہاتھیوں والا سال. جی ایسے ہی. تو یہ واقعہ اتنا مشہور و معروف اور متواتر ہو چکا تھا اللہ مکے کے بچے کے لیے کہ وہ ایسے تھا جیسے سب نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اللہ کیا خوبصورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت. اتنی معروف خبر تھی، صحیح ہے. جس کے بارے میں ہمیں لاہور کا رہائشی ہو، جامپل ہو، داتا صاحب کا نام تو کیا کہا تو گیا دیکھا نہیں داتا صاحب عرس کیسا ہوتا ہے. اللہ مثال ہے. سبحان اللہ. تو یہ اہل علم نے لکھا ہے باقاعدہ، یہ نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اتنا معروف تھا کہ یہ گویا شنیدہ بھی دیدہ کی طرح تھا. شنیدہ بھی دیدہ کی طرح تھا. سبحان اللہ. یہ اس لیے علم تری کیفہ کے الفاظ آئے، اور اس لیے بھی آئے کہ آقا کریم علیہ السلام کے علم میں یہ واقعہ 2 طرح سے ہے نا. اب دیکھیں ایک پہلو اور ہے اس کا بڑا اہم پہلو، وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن میں سورت کی شکل میں نازل ہو رہا ہے اور آقا کریم علیہ السلام پر سورت اور علم کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، اب اس کی حیثیت 2 چند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی واقعہ پہلے ہوا تھا، مشہور بھی پہلے تھا، خبر بھی عام تھی، لیکن جب قرآن کی نص بن گئی، قاری صاحب آپ اور میں جو اس واقعے کو جانتے ہیں وہ ہم تاریخ کی وجہ سے نہیں جانتے، سورہ فیل کی وجہ سے جانتے ہیں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اوروں نے کیا لکھا. تو اب یہ نص ہو گئی، سند ہو گئی، یہ واقعہ قطعی ہو گیا قرآن میں آنے کی وجہ سے. اس لیے اب یہ سنے اور دیکھے سے بھی آگے چلا گیا. سبحان اللہ. اب یہ ایمان کے درجے میں چلا گیا. جی. تو اب یہاں ایک لفظ آیا اصحاب الفیل. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں اس پہ بھی آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا مشہور ہے یہ بات، بڑی آیت ہے، سورت ہے، سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، معنی مفہوم بھی جانتے ہیں. لیکن یہاں مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور بڑے اکابر مفسرین نے، کہ ارباب الفیل نہیں کہا، ہاتھی والے نہیں کہا، حالانکہ ہم ترجمہ ہاتھی والے ہی کرتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے سر.
اہل الفیل بھی نہیں کہا، ارباب الفیل بھی نہیں کہا، اصحاب کہا، اصحاب الفیل کہا ہے۔ بابا فیل، اب یہاں ہوا کیا واقعہ؟ وہ فیل نے یہ بات کھولی ہے، ہاتھی کے عمل نے کھولی یہ بات، ہاتھی کے عمل نے کھولی کہ ابرہا ابن سبا یہ وہ شخص تھا جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اور یمن کے اندر، یعنی حبشہ کی طرف سے یہ مامور تھا یمن کی عمارت پر۔ ٹھیک ہے، نجاشی جو حبشہ کا تھا اس کی وجہ سے، اس کا بیک گراؤنڈ بڑا مفصل ہے، میں ادھر نہیں جاتا ہوں۔ کیسر روم کی طرف سے اپوائنٹڈ بندے نجاشی کے پاس گئے، نجاشی نے آگے ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ یمن کے اندر۔ اب نجاشی کو اور اپنے عیسائی بڑے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک کلیسا بنایا تھا، وہاں گرجا گھر، ایک عبادت، عیسائیوں کی عبادت گاہ بنائی تھی، بڑی شاندار بنائی تھی۔ تو کہا کہ میں نا اس کو ایسا بناؤں گا کہ لوگ کعبے کو بھول جائیں گے، اتنی شاندار بناؤں گا، اتنا بلند بناؤں گا، اتنی عمارت اونچی بناؤں گا، شاندار بناؤں گا، اور پھر میں مکے سے لوگوں کو یہاں لاؤں گا اور عرب کے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ جیسے وہ کعبے، اب کعبے کا حج یار قاری صاحب زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حسد کرتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آج بھی کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے جی۔ تو حالانکہ وہاں بت پرستی ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی شان قدرت ہے۔ اب اس حسد میں اس شخص نے یہ چاہا تھا کہ میں اس کو اتنا پاپولر اور کر دوں، مشہور، کہ ساری دنیا ہی ادھر آ جائے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ جو عرب کے قبائل تھے وہ جو وہاں جاتے تھے سفر میں، انہوں نے جب یہ باتیں، انہیں غصہ آیا، بنو کنانہ کا ایک شخص اندر گیا، اس نے جا کے وہاں کوئی نجاست بولو براز کر دی۔ ٹھیک ٹھیک۔ ایک اور الگ واقعہ، کوئی بچی وہاں گئی تیل دیا چراغ لے کے، وہ گر گیا، وہاں آگ لگ گئی، تو اس شخص کو بھی آگ لگ گئی، وہ اتفاقاً لگی، اس نے تو جان بوجھ کے عمل کیا غصے میں، وہ بچی چھوٹی، تیل گرا ہاتھ میں دیا تھا تو وہ وہاں تھوڑی سی آگ لگ گئی۔ اس سارے چکر میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی یہ ریاکشن تھا اس بندے کی طرف سے کہ واقعہ ہوا کیوں اور ہاتھی والے آئے کیوں۔ ٹھیک۔ لیکن جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے ان کو اصحاب الفیل کہا ہے۔ اب جب ہاتھیوں کو لائے تھے، بڑے بڑے ہاتھی تھے، محمود نامی ایک ہاتھی تھا آگے بڑا، جو لیڈر ہاتھی تھا، اور اس کے پیچھے سارے ہاتھیوں نے جانا تھا۔ اس کو جب انہوں نے وہاں پر، ایک شخص ہیں حبیب بن نفیل، زمانہ جاہلیت میں بڑے معززین میں حضرت عبد المطلب کے جو ساتھی تھے، قریبی دوست، ان میں تھے، سردار بھی تھے، شاعر بھی تھے، بہت بڑے معزز شخصیت تھے۔ یہ گئے اور ہاتھی کے کان میں جا کے کہا کہ ہاتھی، تجھے پتہ ہے تو کہاں آیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کا حرم ہے اور یہ بیت اللہ ہے، واہ واہ واہ، جس کی طرف یہ تجھے لائے ہیں پامال کروانے کے لیے۔ ہائے ہائے، بس یہ الفاظ کہے، اب انہوں نے کہا اب تو جان اور تیرا کام جانے، کیا بات، میں جا رہا ہوں۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی اس کی توقیر مسلم ہے، مسلم ہے۔ واہ واہ، اور یہ آخری شخص تھے، جناب عبد المطلب نے فرمایا ہوا تھا کہ بھائی باقی ہم سب لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ یہ بات ابرہا کے، لیکن میں جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب، کہ وہ ہاتھی جو تھا قاری صاحب، وہ پھر یہ اس کو اس لوہے کے گرزوں کے ساتھ مار رہے تھے، سوہوں کے ساتھ، کہ یہ جائے کعبہ کی طرف بڑھے۔ وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا، بڑھنا تو دور کی بات، دائیں موڑتے بھاگتا، بائیں موڑتے بھاگتا، پیچھے موڑتے بھاگتا، لیکن جب بیت اللہ کی طرف جانا کے لیے کہتے تو نہیں، اور باقی ہاتھی بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ واپس پلٹے اور انہی کو کچلا۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن نے ان لوگوں کو اصحاب الفیل اس لیے کہا ہے، جی اصحاب جو ہے نا، یہ لفظ صاحب یہ جنسیت کا تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور غار ثور کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اذ یقول لصاحبہ، آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ بظاہر بس شکل انسانوں جیسی تھی، تھے یہ خود بھی ہاتھی، ہائے 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 ہائے، یہ انسان ہی تھے، لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل، ہاتھی ان سے بہتر تھے ان ظاہری شکل میں انسان نظر آنے والوں سے، کہ وہ تو اتنی اذیت کے باوجود ادھر نہ بڑھے، اور یہ انسانی شکل میں ہو کہ بدبخت بیت اللہ کو پامال کرنے کے لیے نکلے۔ اس لیے لفظ صحابیت کو یہاں کھولا ہے کہ جو جس کی صحبت میں ہوتا ہے نا وہ اس کا ہم جنس ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ڈاکٹر صاحب کمال کر دی، کمال کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے لفظ اصحاب الفیل قرآن نے کہا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض سواریاں اپنے سوار سے بہتر ہوتی ہیں، صحیح، تو یہاں بھی یہ ہاتھی ان ہاتھی والوں سے بہتر تھے۔ بہتر، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، ہاتھی بازی لے گئے، ادب میں بچ گئے، اور ان کے نام پہ یہ دیکھیں قاری صاحب،
سورہ ابرہا نہیں ہے، سورہ فیل ہے. فیل ہے. واہ 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 سبحان. جس نے ہاتھی جانور ہے، واہ واہ واہ. بازی لے گئے کتے تیں تھیں اتے. تو یہاں سے سمجھیے صحابیت جنسیت کی متقاضی ہوتی ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. تو قرآن آپ کو کیا سمجھا رہا ہے اور قرآن کیا میسج دے رہا ہے اور آپ کدھر جا رہے ہیں معاذ اللہ. جو سید کائنات اور وجہ وجود کائنات کی صحابیت میں ہو اور ہم صحبت اور ہم جنسیت والا ہو، واہ واہ واہ، اس کا مقام کیا ہوگا. کیا کہنے. دو عالم کی رحمت سے میٹھے ہوئے ہیں، محمد کے روزے میں لیٹے ہوئے. سبحان. ناظرین مکرم، بہت خوبصورت گفتگو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں بار دیگر جناب محترم المقام زینت القرہ فخر القرہ فضیلت الشیخ جناب محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے پروگرام کے روح رواں جو بہت کچھ ہمیں عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کا مشکور ممنون ہوں. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. متاع اہل نظر لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ